أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي العاص وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال علی ابن الحسین حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام یا بتا الاسنا علی الحق صلوات بر محمد. معزز واجب الاحترام سامعین، ایک جواں سال مرگ کے ایصال ثواب و برسی کے عنوان سے مجلس ہے. مرنے والا محتاج تعارف نہیں تھا، ہر دلوں میں اس کے لیے جگہ تھی، اور خود سے میں نے بھی چاہا کہ اس تعزیت میں اپنا بھی نام لکھاؤں، اور میں نے خوشتر صاحب اور کاظم صاحب سے کہا کہ معطر کی ایک مجلس میں پڑھنا چاہتا ہوں. ممبر اور اللہ دونوں گواہ ہے، قطعی ہمارے مزاج میں یہ نہیں ہے کہ ہم کبھی کہیں کسی سے کہ آپ ہمیں مجلس پڑھنے کا موقع دیجیے، بالکل صاف صاف. مگر گزشتہ 2 سال پہلے جو ہمارا یہاں آنا ہوا اور اس سے جو وابستگی ہوئی، تو اس وابستگی نے دل و دماغ میں ایسی جگہ بنا لی کہ وہی محاورہ کہا جاتا ہے، جو سب کا پیارا ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی پیارا ہو جاتا ہے. اس کے خلوص، اس کی محبت، اس کی علماء نوازی، اس کی ذاکرین نوازی اور والہانہ لگاؤ اہل بیت اطہار اور ان کی عزاداری سے، ان تمام حالات کے پیش نظر ہمارا عقیدہ اور ہمارا دل دونوں کہتا ہے کہ محبت نواز مولا نے اسے تنہا نہیں چھوڑا ہوگا. اس لیے کہ شخص کو موت آتی ہے، شخصیت کو موت نہیں آتی. فرد مر جاتا ہے، انفرادیت نہیں مرتی. انسان جسم و جسمانیات سے آتا اور جاتا ہے اور کارنامے کے اعتبار سے رہ جاتا ہے. اسی رعایت سے کوشش کی ہے کہ یہ مجلس میں دل سے پڑھوں. نہیں، ایسا نہیں کہ اور مجلس میں دل سے نہیں پڑھتا، مگر دل کا مطلب وہ والہانہ لگاؤ. اس کے لیے میں نے پوری تیاری کی ہے کہ میں مکمل گفتگو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے کروں عام طور سے. اور چونکہ شہزادے کے بیان میں مصائب کا پہلو زیادہ آ جاتا ہے، لہذا عام طور سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کا بیک گراؤنڈ اور ان کی ذاتی فضیلت سے ہم کو کم نہیں، آپ حضرات کو تو معلوم ہوگا، مگر یہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ ذرا کم معلومات ہوتے ہیں عام طور سے. ان جنرل عوام میں شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے اتنی تفصیلات
پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، چونکہ حالات وہی آ جاتے ہیں مصائب کے، مگر میں نے ان تمام روایتوں سے قطع نظر ایک کوشش کی ہے جس میں آپ حضرات کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ پذیرائی چاہیے ہے۔ ایک صلوات اونچی آواز میں پڑھ محمد اور آل محمد۔ اس لیے کہ ایک کوشش ہے، کاوش ہے، خاص طور سے استاد الاساتذہ ہمارے قبلہ و کعبہ جمال صاحب تشریف فرما ہے، صاحب نظر، صاحب مطالعہ اور ایک صاحب طرز خطیب کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان سے بھی درس دعا کی درخواست کے ساتھ گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ موضوع میں نے کوئی قرآن کی آیت یا محمد مصطفیٰ کی حدیث نہیں لی، شہزادہ علی اکبر کا ہی ایک جملہ موضوع کے طور پر بیان کیا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو ابھی کربلا دور ہے، منزلیں جو ہوتی ہیں وہ منزلوں سے گزر رہے ہیں۔ ایک منزل ہے جس کا نام ہے منزل زبالہ، وہاں سے امام حسین کا سفر قادسیہ کی طرف جب بڑھا تو گھوڑے پر سوار ہوئے امام حسین چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک ٹک آنکھ لگ گئی، جو ہوتا ہے وہ آنکھ لگ گئی، تو امام حسین نے ایک لمحے میں پھر جب آنکھوں کو کھولا تو زبان پہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلو میں چلنے والا جوان بیٹا شہزادہ علی اکبر، ظاہر سی بات ہے خالق نہج البلاغہ کا پوتا تھا، وہ جانتا تھا کہ جملے کب کس موقع پر ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ جملہ مصیبت پہ بولا جاتا ہے، یہ بابا نے ایک راستے میں جملہ پڑھ دیا تو پلٹ کے پوچھا کہ بابا یہ جملہ آپ نے ابھی پڑھا؟ تو امام حسین نے خواب بیان کیا کہ بیٹا میں نے ابھی ایک لمحے میں ایک خواب دیکھ لیا کہ میں خون کے دریا میں ہوں اور بڑھ رہا ہوں موت کی طرف، اب پشت پر ہمارے موت تعاقب کر رہی ہے، تو اب ہمارا مقابلہ موت سے بہت جلد ہونے والا ہے۔ اس جملے کو سن کے شہزادہ علی اکبر نے جو جملہ کہا ہے اس کو میں نے موضوع بنایا ہے، یا ابتا لسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے کہا بیٹا اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون حق پہ ہوگا؟ بے شک ہم حق پہ ہیں اور ہماری جگت، ہماری راہ حق پر ہے۔ جب سن لیا عصمت کی زبان سے، جب سند حق پا لیا، جملے آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا، تب اس پر جو جملہ دوبارہ ارشاد کیا حضرت علی اکبر نے، پہلا جملہ یا بتا لسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حسین نے کہا ہم حق پہ ہیں، تو اب پلٹ کے کہا جب ہم حق پہ ہیں تو لا یبالی بالموت، پھر موت سے کیا ڈرنا؟ اگر آپ کے ذہن میں وہ جملہ یاد آ جائے کہ ایک زمانے میں انہی کے دادا نے کہا تھا جنگ صفین میں، مالک اشتر مجھے پرواہ نہیں رہتی کہ میں موت پر جا پڑوں یا موت مجھ پر جا پڑے۔ بالکل جوانی میں پوتا بھی وہی دادا والے جملے دوہرا رہا ہے، لا یبالی بالموت، پھر موت سے کیا ڈرنا؟ موت تو آل محمد کے گھرانے میں ایک بس زندگانی کو تمام کر کے حصول مقصد کو حاصل کر لینے کا نام فقط موت۔ سچ تو یہ ہے کہ جو لوگ اہل بیت سے وابستہ ہو جاتے ہیں زندگی وہ پا لیتے ہیں۔ اصل میں ہمارے یہاں موت کا فلسفہ مٹ جانے کو سمجھا گیا ہے۔ موت کا تعلق قطعی فنا ہونے سے نہیں ہے، فنا وہ لوگ ہوتے ہیں جو کشتی نجات اہل بیت سے دور ہوتے ہیں۔ ایک قطرہ پانی کا، توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان فہم ہے، ایک قطرہ پانی کا اگر آپ اسے ابھی یہاں فرش پہ گرا دیں
تو 2 3 4 سیکنڈ تک اس کی نمی دکھائی دے گی اور 1 2 منٹ کے بعد صاف ختم معاملہ. سڑک پر گرا دیں, پتھر پر گرا دیں, ویسے ہی ہو. اور اگر سوکھی ہوئی مٹی پر گرا دیں تو شاید 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا, اس کا وجود ختم. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس قطرے کو حیات دے, وسعت حیات دے, تو آپ اس قطرے کو بجائے زمین میں گرانے کے آپ ایک بالٹے میں ٹپکا دیجئے. تو بالٹی کا پانی جب تک رہے گا قطرے کا وجود بڑھے گا. اور اگر چاہتے ہیں کہ قطرے کو مزید زندگی دیں تو آپ اس کو ٹینک میں ڈال دیجئے. اس نے اپنی حیات کو, اپنے لائف کو اور بڑھا لیا. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں قطرہ اور دن زندہ رہے تو آپ اس کو تالاب میں ڈال دیجئے. کبھی کبھی جاڑے میں, سردیوں میں تالاب کا پانی بھی سوکھ جاتا ہے, مگر جب تک تالاب کا پانی رہے گا قطرے کا وجود رہے گا. اس نے مدت حیات اور آگے بڑھا لی. آپ چاہتے ہیں نہیں اس کی مدت حیات اور آگے بڑھے تو اس کو آپ دریا میں ڈال دیجئے. دریا اکثر و بیشتر سوکھتا نہیں ہے, جب تک دریا کا پانی رہے گا قطرے کا وجود رہے گا. لیکن کبھی کبھی حالات میں دریا بھی سوکھ جایا کرتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اس قطرے کو ہمیشہ زندگی دے تو نہ تالاب میں ڈالیے, نہ ٹینک میں ڈالیے, نہ نہر میں ڈالیے, نہ دریا میں ڈالیے, اسے سمندر میں ڈال دیجیے. سمندر کو سوکھنا نصیب نہیں ہے, قطرے کو فنا نصیب نہیں ہے. ویسے ہی انسان کا ایک وجود قطرہ ہے, اگر ادھر ادھر میں رہا تو جب چاہے گا فنا ہو جائے گا. اگر بقائے اہل بیت کے سمندر میں ڈال دیا تو نہ اہل بیت کو فنا ہے نہ آزادار اہل بیت کو فنا ہے. صلوات بر محمد اور آل محمد. بھیا آپ نے غور کیا, یہاں پر پروفیسر عین الحسن کے 2 شعر مجھے یاد آئے, بطور تعزیت پیش کروں گا. حضرات اگر تھوڑا تھوڑا آگے سمٹ آئے, ادھر بالکل گیپ ہے تو آپ لوگ ادھر آ جائیے بھائی, آ کے گیٹ پر بیٹھنے, سردی ذرا سا آگے چلیے. دیکھیے آپ لوگ جتنی جہاں پر سے بھی سنیے گا, ہمیں تو جتنا یاد کر کے آئے ہیں اتنا پڑھنا ہے. تو اب آگے سے بیٹھ کے سنیے, پیچھے سے بیٹھ کے سنیے, سنانا تو مجھے ہے بہرحال. تازیتاً 2 3 شعر وہ پروفیسر عین الحسن کے مجھے یاد آ گئے. یہاں پر مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں. کہتا ہے کہ کون کہتا ہے محب آل کو آتی ہے موت, کون کہتا ہے محب آل کو آتی ہے موت, زندگی کے بعد پھر ایک زندگی لاتی ہے موت. دوسرے شعر میں دلیل فراہم کرتا ہے, کون کہتا ہے محب آل کو آتی ہے موت, زندگی کے بعد پھر ایک زندگی لاتی ہے موت. شام ڈھل کر صبح جیسے بن گئی حور کے لیے, زندگی میں اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے موت. شام ڈھل کر صبح جیسے بن گئی حور کے لیے, زندگی میں اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے موت. تو ہمارے یہاں موت فنا نہیں ہے. اگر محبت اہل بیت ہے تو سمندر بقا میں مل جانے کا ایک سبب ہے جسے موت کہتے ہیں. شام ڈھل کر صبح جیسے بن گئی حور کے لیے, زندگی میں اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے موت. پڑھنا تو مجھے یہی تک تھا شعر, مگر ابھی فاطمہ زہرا کی مجلسوں کا سلسلہ آپ حضرات کے یہاں بھی رہا ہوگا اور پوری دنیا میں. تو شہزادی کی ایک فضیلت پر شاعر نے یہاں پر شعر کہا, مجھے یاد آ گیا تو میں اس کو پڑھ کے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں. زندگی میں اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے موت, کون کہتا ہے محب آل کو آتی ہے موت, زندگی کے بعد پھر ایک زندگی لاتی ہے موت. زندگی کو بی بی فاطمہ کو پیش نظر رکھ کے شعر سنیے. زندگی کو اتنی ہمت دینے والوں کو سلام, روک دیتے ہیں تو دروازے پر رک جاتی ہے موت. روک دیتے ہیں
تو دروازے پر رک جاتی ہے موت. بابا پھر موت سے کیا ڈرنا, لا یبالی بالموت. یہاں شہزادہ علی اکبر امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے جو محمد کی مکمل تصویر دی اس کا نام علی اکبر ہے. مومنین آ گئے. اب یہاں سے آغاز بیان کرتا ہوں. توحید کی منزل تمام. ہم سب مولا کے عزادار ہیں. کوئی ایسا ہے جس کے دل میں تمنا نہ ہو کہ زیارت کربلا کرے؟ اللہ جو جا چکے ہیں دوبارہ جائیں, جو نہیں گئے ہیں اللہ ایک مرتبہ انہیں ضرور موقع دیں. ٹھیک ہے, آپ کربلا جائیں. بہت بڑی اراضی ہے. شیعہ سنی سارے مورخ نے لکھا ہے کہ امام حسین جب دوسری محرم کو پہنچے تو ذرا حضرت علی اکبر کے حوالے سے گوشے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. وہاں جو جگہ امام حسین کے لیے خلق کی گئی تھی وہ کرب و بلا, یا ایک زبان میں کربلا یعنی لال رنگ کی بجری اس کو بھی کہتے ہیں. قبیلہ بنی اسد اس کے مالک تھے. ان کو بلایا امام حسین علیہ السلام نے, سودا کیا اور وہ زمین خرید لی. زمین جب خریدی تو زمین خرید فروخت میں بینامہ بنتا ہے, پیپر تیار ہوتے ہیں, رجسٹریشن ہوتا ہے. امام حسین نے بینامہ تیار کیا تو بینامہ میں کوئی نام دیا جاتا ہے. اپنے نام لیں گے, زوجہ کے نام لیں گے, بیٹی کے نام لیں گے, بیٹا کے نام لیں گے. ایک آدمی ہے جس کے پاس 3-4 بیٹا ہے, بڑا گھر ہے, وہ ایک پراپرٹی خرید رہا ہے. وہ پراپرٹی جس کو قیامت تک مٹنا نہیں ہے, علم امامت میں ہے. ذرا آپ سے سوال ہے میرا کہ وہ بینامہ کس کے نام بننا چاہیے؟ عام طور سے آدمی جب پراپرٹی لیتا ہے اگر اپنے نام نہیں لے, اپنے اولاد کے نام لے اور کوئی سبب نہ ہو تو اکثر والدین اپنی بڑی اولاد کے نام زمین جائیداد خریدتے ہیں. صحیح پڑھ رہا ہوں؟ اکثر والدین اپنی بڑی اولاد کا نام یوز کرتے ہیں. یا بہت زیادہ حالات بدلے تو چھوٹے بیٹے کے نام. امام حسین نے مورخ کے قلم کے نوک کی کروٹ بدل دی. جب بنی اسد سے ڈیل ہو گئی تو بینامہ رجسٹرڈ کرایا حضرت علی اکبر کے نام. اے میرے بھائی ذرا میں توجہ خاص کا طالب ہوں. امام حسین امام ہیں, ان کو معلوم ہے کہ یہ بچہ جس کے نام میں زمین لے رہا ہوں, پرچیز کر رہا ہوں, اس کی مدت حیات 8 دن ہے بس. اور اگر آپ میں اور ہم میں کوئی کہہ دے کہ امام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ شہید ہو جائیں گے تو پھر کس بات کی شیعت, پھر امامت سے رخصت ہو گئے ہم, ہمارا ایمان ہی ختم ہو گیا. اس لیے کہ جس کو 8 دن کے آگے کی خبر نہ ہو وہ صبح قیامت تک ہدایت کیا کرے گا, ہے نا؟ تو امام کو معلوم تھا کہ یہ بچہ جس کے نام بینامہ بن رہا ہے یہ کتنے دن زندہ رہے گا؟ 8 دن. بڑا بیٹا جس کی مدت کم سے کم یہاں کے بعد 35 سال 35 ایئرز, جس میں 2 نسلیں گزر سکتی ہیں, بڑا لڑکا موجود ہے, 35 سال جینے کی گارنٹی ہے, صاحب اولاد ہے, معصوم ہے, امام حسین کے بعد ہونے والا امام ہے. زمین کا بینامہ اگر علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے نام بنتا تو کئی جواز تھے, بڑی اولاد, معصوم اولاد, امام, شادی شدہ نہیں, صاحب اولاد.
آدمی ہمیشہ پراپرٹی لیتا ہے نسلوں کے فیوچر اور مستقبل کے لیے. ایک آدمی ہے جس کو کینسر ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 2 سے 2.5 مہینہ بس, اب اس میں 4 مہینہ جی جائے وہ بات الگ ہے, لائف سمٹ گئی. وہ پراپرٹی اپنے نام نہیں لیتا, اپنے نام کی پراپرٹی خاندان والوں کے نام کرتا ہے. جلدی جلدی چیک پہ بھی دستخط کر دے گا, وہ بھی دستخط کر دے گا, وہ بھی جلدی جلدی, تاکہ بعد میں الجھنیں پیدا نہ ہو. پھر کچھ سبب فکر کریں آپ, گفتگو ہوگی. پھر کیا بات ہے کہ جو بیٹا زندہ رہنے والا ہے, مستقبل اور فیوچر اس کے ساتھ ہے, بڑی اولاد بھی ہے, شادی شدہ بھی ہے, صاحب اولاد بھی ہے, امام بھی ہے, معصوم بھی ہے, سارے عوامل کو چھوڑ کر وہ بیٹا جو غیر شادی شدہ ہے اور 8 دن کا مہمان ہے, یعنی نسل علی اکبر کو چلنا نہیں ہے, علم امامت میں ہے, امام حسین کو معلوم ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ امام حسین نے بینامہ علی اکبر کے نام بنایا؟ اجازت ہے اس طرح کا بیان سننا پسند کریں گے؟ اس لیے کہ ایک تحقیق ہے جو آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. ریگولر مجلس تو ہم پڑھتے ہی ہیں اور آپ بھی سنتے ہی ہیں, ذرا سا کبھی کبھی اس جاڑے میں تھکا دینے والی گفتگو بھی سنیے, مگر یہ کہ آپ کو سلاؤں گا نہیں, یہ ذمہ داری میری ہے. لیکن تھوڑا سا ذہن تھکے گا اس لیے کہ بات فکر کی ہے. بات کیا ہے؟ بڑا بیٹا موجود ہے, 35 سال زندہ رہے گا, معصوم ہے, امام ہے, صاحب اولاد ہے, نسل چلنا تو دور کی بات, نسل چل چکی, اور اتنی بڑی پراپرٹی خرید رہے ہیں اس بیٹا کے نام جو ان سے پہلے شہید ہوگا. یہی میت اٹھا کے لائیں گے, سب علم میں ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ امام حسین نے علی اکبر کے نام بینامہ بنایا, اور آپ اور ہم جو جشن مناتے ہیں تو زمیندار کربلا کیسا مزاج, زمیندار کربلا, جشن زمیندار کربلا, شہزادے علی اصغر کے نام محفل و مجلس سب ہو رہی. صلوات بر محمد اور آل محمد. ادھر آگے تشریف لے, ادھر سردی لگے گی, ادھر دروازہ ہے. میرے سرکار بس یہ بحث جرا اور گفتگو آگے. لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں کہ سارے عوامل شہزادہ علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے لیے سب کو چھوڑ کے ایک تاریخ کا دھارا موڑ دیا. امام حسین نے علی اکبر کے نام زمین بینامہ بنوا لیا, اور حسین سے پہلے شہید ہونا ہے ان کو, اور ہو بھی گئے. کچھ حکمت سمجھ میں آئی؟ سنیے. جب تک ہم امام حسین کی حکمت نہیں سمجھیں گے, ہم کو عزاداری کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اے میری ملت کے نوجوانوں, عزاداری کو فریضہ سمجھ کے کیا کرو, کسٹم سمجھ کے نہیں. اس غم کو زندہ رہنا ہے قیامت تک جی, اور غم زندہ رہتا ہے ایموشن سے. ٹھہریے گا, میں روک کے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. غم زندہ رہتا ہے جذبات سے, ایموشن سے. جذبات کی مدت حیات بہت کم ہے. ہمارے یہاں کوئی موت ہو جاتی ہے تو موت کے دن کا جذبہ کچھ اور ہوتا ہے, سیوم کے دن کا جذبہ کچھ اور ہوتا ہے, 10واں 20واں 40واں 6 مہینہ اور اس کے بعد برسی تک آتے آتے جذبات قریب اگر سرد نہ بھی پڑے تو ایک دن جس دن یاد کیا جا رہا ہے اس دن ذرا جذبہ ایموشن آتا ہے, بس پھر ختم. دوسرے دن سے بیٹا مر گیا, بھائی مر گیا, باپ مر گئے, دادا خالہ پھوپھی کوئی بھی رشتہ دار,
2 مہینہ 4 مہینہ کے بعد وہی بزرگ جن کے لیے 15 دن پہلے تڑپ کے رو رہے تھے اور قبرستان تک روتے گئے تھے، 6 مہینے کے بعد وہ ابا مرحوم ہو گیا. ابا مرحوم بس ہو گیا، ختم کہانی. غم حسین کو زندہ رہنا ہے قیامت تک. غم زندہ رہتا ہے جذبے سے. جذبے کی مدت حیات کم ہے. پھر آخر کیا جادو چل گیا کہ یہ غم آج تک زندہ ہے. ایک حکمت سمجھا کے میں آ رہا ہوں حضرت علی اکبر پر. شدت غم یقینی طور پر جذبے سے زندہ رہتا ہے، لیکن جو جذبے کو زندگی میں ملا دے وہ کام عورتیں کرتی ہیں. حسین نے اسی لیے کربلا میں صرف مردوں کو نہیں رکھا، جذبوں کو اکٹھا کرنے کے لیے صاحب کردار ماؤں کو جمع کیا. اور یہ جو شام فتح کیا ہے نا، یہ مردوں نے نہیں کیا ہے، یہ عورتوں کی فتح ہے جس کا نام ملک شام ہے. اور آج جو آپ عزاداری حسین میں ڈھارے مار کے رو لیتے ہیں عاشورہ کے دن، نویں محرم کو یا 40 میں، یا جب ذکر حسین ہو، یہ ایک عورت کی بنیاد ہے جس کا نام زینب ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب سمجھ گئے؟ جذبے کو جو زندگی بنا دے. اب قیامت تک حسین کے غم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اب ہمارے پڑوسی ملک میں اماری، علم، تعزیہ، تابوت کو دیکھ کر ارلی 70s میں جلوس نکالا گیا. جیسے آپ نکالتے ہیں جلوس اماری، ویسے ہی وہاں جلوس نکالی گئی اونٹ پر. ملک میں 2-3 سال نکلا بھی ہے وہ جلوس. محمل ام المومنین عائشہ، چونکہ وہ بھی اونٹ پر تشریف لے گئی تھی، تو لہذا اس یاد میں جو ان سے محبت رکھنے والے، والہانہ محبت رکھنے والے، انہوں نے محمل عائشہ کے نام سے جلوس نکالی. پرمیشن لیا، گورنمنٹ نے پرمیشن دی. کراچی میں وہ جلوس نکلا، 2 سے 3 سال تک چلا. پھر معاملہ سرد پڑ گیا اور ختم ہو گیا. تو اس پر جو وہاں کے دانشور تھے انہوں نے بعد میں لکھا کہ جلوس کو بند ہو جانا تھا، اس لیے کہ اونٹ کا اور محمل کا انتظام تو آپ کر سکتے ہیں، وہ جذبہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے کہ جذبہ کسی دکان میں ملتا نہیں ہے، اور کربلا کے مقابلے میں وہ جذبہ کوئی لا بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ کربلا کے جذبے کی تعمیر میں زینب کو پورے سال لگے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب آئیے بحث کر رہا ہوں جو لوگ ابھی جوائن ہوئے ہیں ان کی بھی مجلس سمجھ میں آنے لگے کہ شہزادہ علی اکبر کے نام کربلا کی زمین امام حسین نے کیوں خریدی، جبکہ بڑا بیٹا ہے، 35 سال زندہ رہنے والا ہے، صاحب اولاد ہے، نسل اس کی چلے گی، امام بھی ہے، معصوم بھی ہے. علی اکبر جو 8 دن کے اندر اندر شہید بھی ہو جائے گا اور مدت حیات اس کی 8 دن ہے. پھر علی اکبر کے نام زمین کیوں لی؟ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں. حسین نے عزاداری اور کربلا کو قیامت تک بچانا تھی، اور اللہ کے بعد بلانے کی دعوت ایک ذات نے دی ہے 14 معصوم میں، وہ ہے حسین. تو بلانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلائے تو میزبانی کا اہتمام بھی کرے. ذرا اونچی آواز میں صلوات پڑھ دیں محمد. میں شروع کروں گا پھر وہیں سے جہاں چھوڑا، اس لیے کہ میری ایک بات صدا بصحرا ہو گئی. دعوت دے کے 2 ہی ذات نے بلایا ہے، یا اللہ نے حج کا بلاوا بھیج کے بلایا ہے، یا حلم الناصرین کا بلاوا بھیج کے حسین نے بلایا ہے. ورنہ آپ کو کبھی نہ سنا ہوگا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا امام جعفر صادق، اور وہ استعمال بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ لبیک ہے جواب، ریپلائی،
لبیک بلایا، لبیک آ گیا، حاضر. دو ہی جگہ استعمال ہوتا ہے لبیک. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یا حج میں یا جو کربلا جاتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اس لیے کہ بلایا انہی دونوں نے. یا اللہ نے حج کے لیے بلایا ہے یا حسین نے زیارت کے لیے بلایا ہے. اس کے علاوہ آپ کھلی بات ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ کس نے پھر بلایا ہے؟ جو بلائے گا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہتمام بھی کرے. حسین نے بلایا ہے، جس پر ہمارے کچھ ناسبی بھائی مذاق اڑاتے ہیں کہ امام حسین کو تو معلوم تھا کہ کوئی آئے گا نہیں، تو حل من ناصرین کی صدا کیوں بلند کی؟ تو آپ تو کہتے ہیں کہ امام حسین کے پاس علم غیب تھا، معصوم تھے، امام تھے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ حل من ناصرین کی صدا کر رہے ہیں تو کوئی آئے گا نہیں، تو جب آئے گا نہیں تو بلا وجہ بلایا کیوں؟ اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے امام نہ سمجھے وہ ایسے الٹے سیدھے سوال کرے. ہمارے علماء نے پوری زندگی کھپا دی جواب دینے میں. معلوم تھا تو کیوں بلایا؟ اب اس پر تو پوری مجلس ہوگی. ایک لائن کا خالی جواب بڑے میاں آپ ہی دے دیجئے. رسول اللہ نے جو بستر پر قلم اور کاغذ مانگا تھا وہ ان کو معلوم تھا کہ نہیں کہ ملے گا کہ نہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان تو نہیں ہے جو کہتا ہو کہ رسول کو علم غیب نہیں ہے. تو جب علم غیب ہے تو رسول کو نہیں معلوم تھا کہ کاغذ اور قلم ملے گا نہیں، تو پھر مانگا کیوں؟ جو جواب اس کے لیے آئے گا وہی جواب صدائے حل من کے لیے فٹ کر لیجیے گا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. سیدھی سیدھی ٹائم بچاتے ہوئے. اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ جو حج کے لیے پکروا رہے ہیں ابراہیم سے، اس میں تو پورا واقعہ ہے، تاریخ پڑھیے. دعوت حج دو، ابراہیم کھڑے ہیں چپ چاپ اس پتھر پر جو مقام ابراہیم ہے، کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں. تو اللہ آواز دے رہا ہے ابراہیم میں نے تمہیں کہا کہ دعوت حج دو. تو جناب ابراہیم نے کہا بس پروردگار بس بس. اب ابراہیم یہ سوچ رہے ہیں ایک پرندہ بھی نہیں ہے یہاں پر، ہم جب بلانے کے لیے تو کچھ آدمی کا ہونا ضروری ہے نا کہ جس کو بلایا جائے. ایک آدمی نہیں، چرند پرند بھی نہیں. وہ کہا جا رہا ہے بلاؤ. آواز قدرت آئی ابراہیم ہم سمجھ گئے. تم دیکھ رہے ہو کہ کسے بلاؤں، کوئی ہے سامنے نہیں. تم کو جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو. نسلوں تک آواز پہنچانا میری ذمہ داری، صلبوں تک آواز پہنچانا میری ذمہ داری. کربلا کے خلیل حسین کو معلوم تھا کہ صدائے حل من پر ابھی کوئی نہیں آئے گا. اللہ نے آواز دی میرے حسین پکار. نسلوں تک آواز میں پہنچاؤں گا، صلبوں تک آواز میں پہنچاؤں گا. دنیا کے ہر گوشے سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. میرے بھیا توجہ فرما. تو یہ سب تو خیر بہرحال وہ کچھ لوگ ہیں جو زیادہ بقرات ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا. ہم لوگ معصوم کو معصوم ماننے والے ہیں، لہذا ہمارے لیے تو یہ چلے گا ہی نہیں. اس لیے کہ حکم معصوم پر تسلیم ہے، تحقیق نہیں ہے. تو بہرحال اب آپ لوگ کا سب یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا وہ کیوں، اسی کیوں کیوں کے چکر میں آج ایسا پھنسے ہیں کہ معمولی سا نیوز ریڈر رگڑ دے رہا ہے کہ 6 برس ہے تو کیوں 6 برس ہے. پھنسایا تھا معاملہ آپ، نسلیں آج بھگت رہی ہیں. بہرحال ہمارا سبجیکٹ وہ نہیں ہے، موضوع سے ہٹ کے پڑھنا ہمارا مزاج نہیں ہے. میں تو یہاں آ رہا ہوں کہ حضرت علی اکبر کے نام زمین کیوں لی. امام حسین نے بلایا ہے چونکہ رہتی دنیا تک کربلا کو رہنا ہے، اور حسین نے دی ہے دعوت. تو دعوت دینے والے پر ذمہ داری ہے کہ جس کو بلائے اس کا انتظام بھی کرے. یہ اسی انتظام کا پہلا قدم تھا کہ بڑے بیٹا کے موجودگی میں علی اکبر کے نام زمین لی امام حسین. نتیجہ تک آتے آتے باتیں بالکل کھل جائیں گی، سامنے سے آپ سمجھنے لگیں گے کیوں کیا ہوا.
آج آپ دیکھ لیں بھوکے کے دربار سے ایک بھوکا آیا ہو تو بتا دیجئے. کربلا سے آنے والا اگر یہ کوئی شکایت کرتا ہو کہ ہم محرم میں گئے 40 میں گئے اور ہم بھوکے چلے آئے, ہم گردن کٹا دیں گے, ایک آدمی آپ کو نہ ملے گا. پیاسے کی بارگاہ سے کوئی پیاسا نہ آیا, بھوکے کی بارگاہ سے کوئی بھوکا نہ آیا, بے کفن کے دیار سے کوئی بے کفن نہ آیا. بلایا تو پہلے انتظام کیا. اسی انتظام کی پہلی کڑی کا نام ہے اعراضی کربلا کا بینامہ شہزادہ علی اکبر کے نام. توجہ خاص کا طالب ہوں. ممکن ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے اگر یہ کوئی نئی بات ہو اور تحقیقی بات ہو تو اس کا ثواب اس مرحوم معطر رضا کے نام جس کے ایصال ثواب کی مجلس. دیکھیے میرے سرکار, اب اس کے لیے مجھے ذرا سا نتیجہ سنانے سے پہلے شہزادہ علی اکبر کا بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا. اس لیے کہ جب تک ہم فکر نہیں کریں گے انتظام میزبانی اور کربلا اور روضے کی تعمیر اور مکانات کی تعمیر کے سبب حسین نے علی اکبر کے نام زمین لیا. دیکھیے ہم بہت آسانی سے کربلا سمجھنا چاہتے ہیں, بہت آسان کام ہے نہیں. یہیں پر آپ کو ایک بات اور کہہ کے بات آگے بڑھا رہا ہوں, بالکل شہزادے علی اکبر سے منسوب بات ہے. امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن علی اکبر سے اذان کیوں دلوائی صبح کی؟ آپ اس سے پہلے پوری تاریخ پڑھ لیجئے. میں پڑھے ہوا ہوں, نہ حضرت عباس سے اقامت اذان دلوائی, نہ علی ابن الحسین سے, نہ علی اکبر سے, کسی سے نہیں. امام حسین کے ساتھ ساتھ قافلے میں چل رہا تھا امام حسین کا ریگولر مؤذن حجاج بن مسروق اس کا نام تھا. اذان بھی وہی کہتا تھا, اقامت بھی وہی کہتا تھا. ایک موقع پر حضرت حبیب ابن مظاہر نے اقامت کہی ہے, باقی وہی. بالکل وہ صبح عاشور حسب معمول حجاج بن مسروق گلدستہ اذان کی طرف بڑھا. ادھر امام حسین نے رخ کیا, بھیا عباس ابن مسروق کو روکو. رک گیا, پلٹا, مولا آپ نے بلایا, مولا آپ نے بلایا. کہا ابن مسروق تم چھوڑ دو, آج اذان تم مت دو. بیٹا علی اکبر تم جاؤ, تم اذان دو. ایک صبح عاشور مؤذن کے چینج کر دینے کا کیا مطلب؟ کربلا, ذرا توجہ چاہ رہا ہوں, کربلا شروع ہوتی ہے اذان علی اکبر سے, کربلا ختم ہوتی ہے سجدہ حسین پر. تو کربلا کے آغاز کا نام ہے اذان علی اکبر. بھائی توجہ خاص کا طالب ہوں. امام حسین نے 18 بنی ہاشم کے ہوتے ہوئے, اپنا ریگولر مؤذن کے ہوتے ہوئے سب کو پیچھے کر کے علی اکبر کو آگے کیا تاکہ یہ تحریک مصطفیٰ کا شکلن اعلان ہو جائے. ہائے اگر میں بات سمجھا پاتا. دیکھیے میرے بھائی, میں ذرا بات کو آسان کرنا چاہتا ہوں. یہاں اگر آپ بھارت بچاؤ آندولن چلائیں گے, تحفظ ہندوستان تحریک, بھارت بچاؤ آندولن, تو وہ آندولن کا جو جلوس نکلے گا اس میں تصویر آگے خامنائی صاحب کی ہوگی. جی اچھا نہیں, خمینی صاحب کی چھوڑیے, ٹھیک, جارج بش کی, سب میں نہیں کہہ رہے ہیں. کیوں کہ تحریک بھارت کی ہے تو گاندھی جی کی ہوگی, چونکہ وہ بابائے قوم ہیں, ہمارے فادر آف نیشن ہیں, ہمارے راشٹریہ پتا ہیں. گاندھی جی کی تصویر دیکھ کے کوئی پوسٹر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, لوگ سمجھ جائیں گے معاملہ بھارت کا ہے. ویسے ہی آج کل خوب چل رہا ہے
تحفظ مرجیت کانفرنس، مرجع کرام کی عظمت اور مرجع کرام کی اہمیت کے تحفظ کے لیے پروگرامز ہو رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، کانفرنسز ہو رہے ہیں. اس میں بھی تصویر لگتی ہے، اس میں تصویر اسد یاور کی نہیں لگے گی، اس لیے کہ اسلام کے میم سے واقف نہیں ہے، مرجیت سے ان کا کیا تعلق. یہ تو تقلید کر سکتے ہیں بس، اور کیا کریں گے، ہے نا. اس میں امریکہ کے صدر کی تصویر نہیں لگے گی، ایک طرف آغا سستانی کی لگے گی، ایک طرف آغا خامنائی کی لگے گی. خامنائی اور سستانی اور بشیر نجفی اور وحید خراسانی کی تصویری دیکھ کے معاملہ لوگ سمجھ جائیں گے. معاملہ پاکستان میں کوئی جلوس نکلے گا تو محمد علی جناح کا فوٹو ہوگا، گاندھی جی کی فوٹو نہیں ہوگی. اس لیے کہ فوٹو تحریک کی علامت ہوتی ہے. حسین کے لیے رسول کہہ چکے تھے انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. کربلا کے بعد محمد کی بقا حسین سے ہے. تو یہ کربلا یزید اور حسین کی لڑائی نہیں ہے، ایمان اور کفر کا معرکہ ہے. کفر کی نمائندگی کر رہا ہے ابو سفیان کی تمنا یزید، ایمان کی نیابت کر رہا ہے محمد کا لاڈلا حسین. تو کربلا کی لڑائی کو محمد کی تحریک بنانے کے لیے امام حسین نے علی اکبر سے اذان دلوایا تاکہ یہ تصویر دیکھ کے زمانہ سمجھ لے محمد کی تحریک. میرے بھیا کیا کہہ رہا، جس کی فوٹو بھائی فوٹو دیکھ کے رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، صورت میں، شکل میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں مکمل تصویر. ایک کتاب ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی سر الشہادتین، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حسن اور حسین جب دونوں ایک جگہ ہوتے تھے تب محمد کی تصویر بنتے تھے. تو جو دو امام مل کے محمد کی تصویر بنے وہ خصوصیت علی اکبر میں تنہا ڈال دی اللہ نے. کیا کہہ رہا ہوں میرے، تنہا علی اکبر میں وہ خصوصیت ڈال دی اللہ نے. میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ فضائل میں مکمل حضرت علی اکبر گفتگو کی جائے، مگر بحث ہماری یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میں اپنے نوجوان بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں. اصل بحث اس پر ہے کہ کربلا کی زمین، وہ بیٹا جو 35 سال زندہ رہنے والا اس کو چھوڑ کر وہ بیٹا جو 8 دن میں مرنے والا ہے، اس کے نام زمین کا بینامہ بنوا کے کیا چوکا نہیں دیا تاریخ کو حسین نے؟ کہیں سے کوئی عقلی توجیہ آپ بتا دیجئے کہ جو بیٹا حسین سے پہلے شہید ہونے والا ہے اس کے نام زمین، اور جو بیٹا 35 سال زندہ رہنے والا ہے، جو امام بھی ہے، معصوم بھی ہے، صاحب اولاد بھی ہے، اور یہ بیٹا اس کی نسل بھی نہیں ہے، چونکا دیا پوری تاریخ کو. وہی میزبانی کا خیال تھا. اب اس کے لیے مجھے ایک حکمت سمجھائی میں نے تصویر کی. اسی لیے محمد مصطفیٰ کی تصویر کو حسین اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے کہ یہ مجمع جو کلمہ پڑھتا ہے یہ بھول نہ جائے کہ حسین کون ہے، لہذا محمد کی تصویر ساتھ ساتھ چلے تاکہ اکبر کو دیکھ کے تحریک مصطفیٰ کا پتہ چلتا رہے کہ یہ آندولن محمد مصطفیٰ کا ہے، یہ تحریک، یہ ایجیٹیشن، جن کی تصویر ان کا ایجیٹیشن. آئیے میرے بھائی، اب ذرا علی اکبر کے نام زمین کیوں لی، بحث اس پر ہے. اس کے لیے مجھے ذرا حضرت علی اکبر کا بیک گراؤنڈ، خاندانی بیک گراؤنڈ سننا پسند کریں گے؟ تھوڑی دیر 10-12 منٹ اونچی آواز میں صلوات پڑھیں. محمد دیکھیے دادیال میں تو کوئی سوال ہی نہیں، سب جانتے ہیں. ابو طالب عبد المطلب کے بیٹا، علی ابو طالب کے بیٹا، حسین علی کے بیٹا، اکبر علی کے بیٹا. تو وہ تو سلسلہ نسب
سب جانتے ہیں، ہے بھی، لیکن پورا خاندان جو حسب ہوتا ہے وہ خالی باپ کی طرف سے نہیں ہوتا، ماں کی طرف سے بھی ہوتا ہے. اور امام حسین کا علی اکبر کے نام زمین خریدنے میں نانیالی بیک گراؤنڈ علی اکبر کا معنی تھا، اس لیے امام حسین نے کیا. اب ذرا آپ کی اجازت سے علی اکبر کا فیملی بیک گراؤنڈ پڑھ رہا ہوں. دادھیالی سائڈ سے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں. نانیال کے اعتبار سے حضرت علی اکبر کا خاندانی بیک گراؤنڈ ذرا سا 2 اسٹیج پیچھے چل کے شروع کر رہا ہوں. تاریخ عرب میں، تاریخ مکہ میں ایک نامی گرامی قبیلہ ہے جس کا نام بنی ہاشم ہے، اور ایک نامی گرامی بدنام قبیلہ ہے جس کا نام بنی امیہ ہے. دونوں قبیلہ پیرلر چل رہا ہے، ہیں دونوں ایک ہی چنے کی 2 دال، ایک شرافت میں ایک غنڈہ گردی میں، دونوں نام پیدا کیے گئے. بنی ہاشم حسن میں، جمال میں، کردار میں، رحم دلی میں، اخلاق میں، سخاوت میں اپنا نام روشن کیے ہوئے ہیں. لوٹ میں، مار میں، شہر چھین لینے میں، قافلہ لوٹ لینے میں بنی امیہ اپنا نام روشن کیے ہوئے ہیں. انہی قبیلہ بنی امیہ میں ایک سردار ہیں ابو سفیان. اب مجبوری یہ ہے کہ میں نے ان کے نام کے آگے حضرت نہیں لگایا، اس لیے کہ جو واقعہ پڑھ رہا ہوں اس وقت یہ حضرت ہوئے ہی نہیں تھے. تو 8.5 ہجری کے بعد کا واقعہ پڑھوں گا تو سوچا جائے گا حضرت کے بارے میں. ابھی تو بالکل حضرت نہیں ہے، نہ چھوٹی ہے سے نہ بڑی ہے سے. یہ کٹر دشمن ہے اسلام کے. تو اسلام کے دشمن ہے تو رسول کے دشمن ہے، رسول کے دشمن ہے تو علی کے دشمن ہے، علی کے دشمن ہے تو اہل بیت کے دشمن ہے. اور ان کو 2 بیٹی تھی، بیٹے کے نام سے واقف ہیں. بڑی بیٹی کا نام تھا ام حبیبہ بنت ابو سفیان. یہ ایمان لے آئی تھی باپ کے عہد کفر میں. ام حبیبہ، اب اس کو کیا کہیے گا آپ کہ فرعون کے گھر اللہ آسیہ بھیج دیتا ہے. ام حبیبہ ایمان لے آئی اور ان کی شادی ہوئی ایک مسلمان عبداللہ ابن جہش نام کی ایک شخصیت ہے. حضرت عبداللہ ابن جہش ام حبیبہ کے شوہر ہیں. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب اس نے اسلام عداوت میں اذیت دینا شروع کی تو بیٹی اور داماد دونوں کو زد و کوب کیا. یعنی ام حبیبہ بیٹی ہونے کے بعد ان کے پشت پر گرم پتھر رکھ دیے گئے. عبداللہ ابن جہش کو اتنا مارا گیا کہ ان کے دونوں ہاتھ ایک موقع پر ٹوٹ گئے. تو ایک دن باپ کے اور اپنے قبیلے کے ظلم سے گھبرا کر عبداللہ ابن جہش اور ام حبیبہ خدمت رسالت پناہ میں آئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اب یہ کہا ہوگا انہوں نے کہ جنگلی سے جنگلی بھی آدمی بیٹی داماد کی عزت کرتا ہے، مگر ہمارا باپ جہاں سب پر ظلم کر رہا ہے وہاں ہم پر بھی ظلم کر رہا ہے، تو اب ہمارا کچھ انتظام کیجئے. ہمارے دیکھیے شوہر کا دونوں ہاتھ ہمارا ایسا. تو رسول اللہ نے کہا کہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا بھائی ایک قافلہ لے کے جا رہا ہے ایتھوپیا، حبشہ جس کو کہتے ہیں. تو اگر تم میاں بیوی مشورہ کر لو تو ہم جعفر کو کہہ کے تم دونوں کو بھی ان کے ساتھ لگا دیں گے، تو وہاں سکون سے تم لوگ رہ لو. ہمارا بھائی جعفر جا رہا ہے قافلہ لے کے، پہلی ہجرت اسلام کی. تو وہیں پر کا معاملہ ہے تو دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا اور ہاں بھر دیا کہ ہم جائیں گے. عبداللہ ابن جہش اور ام حبیبہ چلے آئے ایتھوپیا ہجرت کر کے
جناب جعفر کی سرکردگی. جناب جعفر بڑے فصیح و بلیغ زبان کے آدمی تھے اور زبان میں اتنی کشش تھی کہ ایک تقریر میں حبشہ کا جو پرائم منسٹر تھا بادشاہ نجاشی، وہ قریب قریب ان کا غلام ہو چکا، اور اتنا متاثر ہوا کہ عبداللہ یعنی جعفر ابن ابو طالب کے جانے کے 3 مہینے کے بعد نجاشی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا. اس نے عیسائی ہونے کے بعد اپنے بیٹے کا نام جعفر رکھا. بھائی میں تاریخ کا طالب علم ہوں، لہذا میں ذرا جزیات بتاتے ہوئے چل رہا ہوں. ادھر سے نجاشی کو بہکانے کے لیے گئے عمر عاص، چتر چالاک میں ان کا بھی ایک اپنا مقابلہ ہے، مگر وہ جعفر کو شکست نہ دے سکے اور منہ کی کھائی لوٹ کے چلے آئے. اور وہاں ہجرت حبشہ میں یہ 84 لوگ یا 74 لوگ گئے تھے، وہ ٹھاٹ سے رہنے لگے. مگر وہاں حالات بدل گئے. کچھ دن کے بعد عبداللہ ابن جہش مرتد ہو گیا. سب لوگ سمجھ گئے مرتد؟ اچھا میں آسان لفظ کر دیتا ہوں. جو لوگ مرتد کے معنی نہیں سمجھ سکے ان کو سمجھانے کے لیے بڑی آسان ڈکشنری. کچھ دنوں کے بعد عبداللہ ابن جہش وسیم رضوی بن گیا. اب اس سے آسان ڈکشنری تو ہے نہیں. سب سمجھ گئے؟ صلوات پر محمد اور آل مرتد بھی ہو گیا اور مر بھی گیا. تو ام حبیبہ ایک طرح سے بے سہارا ہو گئی. تو حضور کو انہوں نے خط لکھا جعفر نے، یا رسول اللہ ام حبیبہ تنہا ہو گئی ہیں، اب آپ بتائیے میں ان کا کیا کروں. تو رسول نے رپلائی دیا کہ جعفر تم حبیبہ سے کہو اگر وہ ہمارے عقد میں آنا چاہتی ہیں تو تم میری طرف سے وکیل عقد بن کے نجاشی کے ساتھ عقد پڑھ دو اور مہر ادا کر دو. انہوں نے پرپوزل رکھا، جعفر نے خط سنایا. ام حبیبہ تیار ہو گئی کہ اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ محشر میں ہم ازواج مصطفیٰ میں اٹھائے جائیں. نجاشی نے اور جعفر نے مل کے عقد پڑھ دیا، مہر ادا کر دی. یہ جو آج واٹس ایپ اور فیس بک اور IMO پر جو شادی ہوتی ہے، اس کی سنت جناب رسول خدا اور ام حبیبہ ہی کی عقد ہے، ورنہ غائبانہ عقد ہو نہیں سکتا تھا. جو فون پر عقد کر لیتے ہیں آپ، واٹس ایپ پر فیس ٹو فیس کر لیتے ہیں، اس کی بنیادی سنت وہی ہے. لڑکا مدینے میں، لڑکی ایتھوپیا میں، پورا کانٹیننٹ چینج ہے، ملک تو ملک. یہ ایشیا میں ہے لڑکا، لڑکی افریقہ میں ہے. اب یہ لوگ 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوئی ہے تو وہیں مدینے میں ایک بندرگاہ ہے، ینبو آج بھی ہے، وہاں جناب جعفر ام حبیبہ آئے اور وہیں رسول اللہ کے حوالے کیا گیا. بہرحال اب یہاں سے ذرا حضرت علی اکبر کا فیملی بیک گراؤنڈ پڑھ رہا ہوں. آپ ممکن ہے کہ حیرت میں ہوں گے کہ یہ کہہ رہے تھے ہم علی اکبر کی ہسٹری پڑھیں گے، یہ ام حبیبہ میں لگ گئے. ام حبیبہ میں لگے نہیں. ایک چیز ہے نفسیات، سائیکالوجی. جب گھر میں 2 لڑکی ہو اور ایک لڑکی کی شادی ہائی کلاس ہو جائے تو دوسری والی لڑکی اگر ماں باپ سے بولے نہیں تو دل میں خیال رکھتی ہے کہ یا اللہ اس والی بہن سے یا میرا رشتہ اونچے خاندان میں ہو یا برابر میں ہو. ڈیمورلائز ہونا کوئی نہیں چاہتا. صحیح پڑھو، یہ کتاب کی باتیں نہیں ہیں، یہ نفسیات کی باتیں ہیں. ام حبیبہ کی ایک چھوٹی بہن تھی جن کا نام تھا میمونہ. انہوں نے یہ دعا کرنا شروع کی، پروردگارا کیسا چوپٹ قبیلہ ہمارا جس کے اندر خوبی نام کی کوئی چیز نہیں، اور ہماری بہن ام حبیبہ کا مقدر کیسا اعلیٰ بنا دیا کہ خاندان بنی ہاشم تو خاندان بنی ہاشم آقائے نامدار کی زوجہ بنا دیا. تو اے میرے اللہ، میں بھی ام حبیبہ کی سگی بہن ہوں، ہمارا مقدر بھی ایسا بنا دے کہ اگر ان سے افضل گھرانہ نہ ملے تو کم سے کم ایسا گھرانہ ملے کہ جہاں کچھ تو عزت رہ جائے. اللہ نے میمونہ کی دعا سن لی.
عرب میں چوتھے نمبر کا مشہور قبیلہ تھا قبیلہ بنی ثقیف، جو خوبصورتی اور بہادری میں مشہور تھا عرب میں. قبیلہ بنی ثقیف. قبیلہ بنی ثقیف میں ایک ممتاز سردار تھے حضرت مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے چچا جناب ابو مرہ. انہوں نے رشتہ بھیج دیا اور ممونہ کا عقد ابو مرہ قبیلہ بنی ثقیف کے سردار سے ہو گیا. اب ممونہ قبیلہ بنی ہاشم سے رخصت ہو کر قبیلہ بنی ثقیف کی بہو بن گئی. شکر خدا ادا کیا، پروردگارہ ایسے چوپٹ خاندان سے اعلیٰ خاندان تو دے دیا. صحیح ہے کہ ام حبیبہ کے خاندان کی برابری تو نہ ہو سکی، مگر کم سے کم کچھ تو ترقی ہوئی، اگر ویسے ہی تو ہاں. لیکن اے میرے اللہ، جب تو نے عزت دی ہے تو اب ذلت نہ دینا کہ میں میکے سے یاد کی جاؤں. اللہ نے یہ دعا سن لی. 1.5 سال کے بعد ممونہ اور ابو مرہ کے گھر ایک ولادت ہوئی. پورے قبیلے میں ہلچل مچ گئی کہ ممونہ کے گھر لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ چاند زمین پہ آ گیا. اتنی حسین بچی پیدا ہوئی. عرب میں اس زمانے میں حسن و جمال کی پیکر کو لیلا کہتے تھے، لہذا اس بچی کا نام رکھا گیا لیلا، جو اب احترام میں کہی جاتی ہے ام لیلا. میں کہاں سے کہاں لے کے آنا چاہ رہا تھا آپ کو، میں نتیجے کے قریب آ گیا. ام لیلا. اب جب ام لیلا، اب یہ پھر کتاب کی باتیں نہیں ہیں، ام لیلا کو گود میں لے کے ممکن ہے ممونہ نے کہا پروردگارہ اس جنجال سے نکال کے یہاں لا کے اتنی عزت دے دی، چاند سی بیٹی آ گئی، تو اب اس بیٹی کا مقدر بھی اتنا اعلیٰ بنا دے کہ میکے سے یاد نہ کی جاؤں. دیکھیے میرے بھائی، یہ کسی کتاب میں آپ کو یہ واقعہ نہیں ملے گا کہ اگر میکے میں لڑکی والے کا سسرال میں آ گئی اور میکے میں بھائی گنڈا ہو، پاکٹ مار ہو، بڑا مشہور پاکٹ مار ہو، تو لڑکی سسرال میں جب چاہے گی کہ بھائی کا ذکر آئے تو وہ جمپ کر جائے گی تاکہ بات ختم ہو جائے جلدی سے، اس لیے کہ وہ میکے کی انسلٹ ہے نا. یہ طریقہ ہے. بھتیجا ڈاکو ہو، باپ لٹیرا ہو تو نہیں چاہتی کہ سسرال میں ہمارے میکے کی ہسٹری نکلے. ویسے ہی ام لیلا نہیں چاہتی تھی کہ ہماری ماں کا جو گھرانہ ہے اس کی بات نکلے. اب ممونہ نے اور ابو مرہ نے اس بچی کی پروان چڑھانا شروع کیا. پل بڑھ کے جب یہ سینے بلوغ کو پہنچی تو جیسے لگتا ہے اللہ نے ممونہ کی دعا سن لی. جو چاہتی تھی وہ گھرانہ مل گیا. مولا حسین نے اپنا رشتہ امام حسن کے ذریعے بھیج دیا. اب جب امام حسن نے رشتہ بھیجا حسین کے لیے تو قبیلہ بنی ثقیف میں تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. ارے شہزادہ جنت کی بہو بن کے جائے گی، ہمارے قبیلے کی بہو تو اعزاز ہے، یہ رتبہ ہے، یہ بلندی ہے. اور سن 42 ہجری میں جناب ام لیلا فاطمہ کی بہو بن کر بنی ہاشم کے قبیلے میں در دولت حیدر کرار پر تشریف لے آئی. صلوات پر محمد. سنیں گے میرے بڑے اطمینان سے آپ سن رہے ہیں، اور میں بھی ہو ہلہ والی مجلس پڑھ بھی نہیں رہا ہوں. ہاں تو وہ لوگ جو نعرہ حیدری کو مجلس کی کامیابی سمجھتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتی ہے مجلس. نعرہ حیدری تو ہمارا ایمان ہے، مگر اب اس میں ذرا نعرے والے کم لگیں گے اس لیے کہ ہسٹری ہے. ہاں تو بعد میں یہ نہ کہیے کہ مجلس ناکام تھی. سوچئے گا کامیابی ناکامیابی کی سند دینے کے لیے فاطمہ زہرا ہیں یا امام زمانہ؟ ان کے کام آپ نہ لیجئے ہاتھ، ان کے کام اپنے ہاتھ میں نہ لیجئے. ہمارا کام یہ ہے کہ کشتی نجات میں آ کر اپنے ایمان کو سنوار لے جائے بس. اب جب ام لیلا علی کی بہو بن کے آئیں تو چوکھٹ فاطمہ کو چوم کے انہوں نے کیا دعا مانگی ہوگی. اب یہ تو آپ تاریخ میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ ہم بتائیں آپ کو. اور کیسے دل سے دعا مانگی ہوگی
تو اللہ نے بھی کہا لے جب اس جنجال سے نکال کے عزت دے دی فاطمہ کے گھر تک کی، تو اب مزید عزت یہ ہے کہ سن ام لیلا، میں نے مصطفیٰ کی 2 تصویر بنائی تھی، ایک آمنہ کے ذریعے ظاہر ہوا، ایک تیرے ذریعے ظاہر کروں۔ شعبان 43 ہجری میں شہزادہ علی اکبر کی ولادت ہوئی ام لیلا کے بطن سے۔ ام لیلا کہاں کی بیٹی ہے جی؟ قبیلہ بنی ثقیف کی، ذہن میں رکھیے۔ بحث جو ہو رہی ہے اس کا پھر بیچ میں ایک ٹکڑا سن لیجئے، علی اکبر کے نام کربلا کی زمین کیوں بینامہ کر حسین نے، جبکہ بڑا بیٹا موجود تھا جو صاحب اولاد بھی تھا، 35 سال زندہ رہنے والا بھی تھا۔ اب وہ نتیجے سے گفتگو کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے مجھے خاندانی پس منظر پڑھنا پڑا، اور اس میں کچھ منحوس نام بھی آ گئے، مگر مجبوری تھی ہماری، ہم تاریخ پڑھ رہے تھے۔ تاریخ الگ ہے، عقیدہ الگ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کچھ لوگ تاریخ کو عقیدہ سمجھ لیتے ہیں، اس میں معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، کلپ بننے کا آج کل بڑا خطرناک زمانہ آ گیا ہے۔ وہ ایک منٹ کلپ بن گئی، اوپر لال نشان آ گیا، کٹ، بائیکاٹ ہو گیا، پوری محنت سوارت سب ختم ہو گئی، کوئی جملہ ایسا آ گیا اور بائیکاٹ ہو گیا مولانا۔ تو فی الحال ابھی ہم بائیکاٹ ہونا نہیں چاہتے، اس لیے ہم وضاحت کر کے پڑھ رہے ہیں۔ جی ہم نے ام حبیبہ کا ذکر وہاں سے اسی لیے شروع کیا تھا تاکہ ہم شیعہ حضرات پوری دنیا کو اپنا عقیدہ بھی بتا دیں کہ ہم کو سمجھو، ہم کو پہچانو، ہم وہ علی کے ماننے والے لوگ ہیں کہ ہم ازواج محمد مصطفیٰ سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت رکھتے ہیں۔ ہم پر جھوٹا الزام جو لگاتے ہو کہ ازواج کی عزت نہیں کرتے، اگر ازواج سے جلتے ہوتے تو سب سے زیادہ معاویہ کی بہن، یزید کی پھوپھی، ابو سفیان کی بیٹی، سب سے زیادہ جلنے کے عوامل تو ام حبیبہ میں تھے۔ دنیا کا ایک شیعہ جاہل سے جاہل لے آؤ جو ام حبیبہ کے لیے نازیبہ کلمات کہتا ہو، ام حبیبہ کی عزت کرتا ہے، رضی اللہ کہتا ہے، ان پر سلام پڑھتا ہے، ان پر درود پڑھتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے۔ لیکن تم جس سے عظمت کی امید لگائے بیٹھے ہو، مر کے بھی شیعہ وہاں جھکے گا نہیں، اس لیے کہ ام حبیبہ کی جو عزت ہم کرتے ہیں اس لیے کہ وہ معصوم کو پہچانتی تھی، جو معصوم کو پہچانے گا ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ ایک موقع پر یہی ام حبیبہ اپنے گھر میں تھی رسول اللہ کی زوجہ کی حیثیت سے، اور وہ بیعت رضوان والی کاغذ وہ اس کو دیمک نے کھا لیا تھا، اور وہ رسول نے ملنے سے انکار کر دیا ابو سفیان کو، تو وہ پلٹ کے آ گیا گھر میں، کہاں؟ ام حبیبہ کے پاس، کہ بیٹی سے کچھ کہوں تو رسول سے بات لگے۔ چلیے پرانا گھرانہ ہے جو بیٹی دے کے عزت لینا چاہتا ہے، لیکن بیٹی بھی وہ بیٹی تھی۔ سمجھیے شیعہ حضرات کو احترام کرتے ہیں، وہ ایک چٹائی تھی جس پر حضور بیٹھا کرتے تھے، ابو سفیان نے نالین اتار کے چاہا کہ اس چٹائی پر پاؤں رکھے، ایک منٹ رکیے، اب بیٹی نے روک دیا تو پیچھے ہٹ گئے، اٹھایا چٹائی کو یوں کر کے گول موڑ کے کونے میں رکھ دیا، کہا اب بیٹھیے۔ کہا بیٹا ہم قبیلے کے سردار ہیں، تو چٹائی ہمارے شایان شان نہیں تھی، اور وہ بھی تم نے ہٹا دیا۔ کہا نہیں، ھذا فراش محمد وانت کافر مشرک نجس، یہ بستر مصطفیٰ ہے، وانت کافر مشرک نجس، اور آپ کافر ہیں، مشرک ہیں، نجس ہیں۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ بیٹی لائق احترام ہے جو اپنے باپ کو بھی مقام محمد پر نہ بیٹھنے دے۔ اب تو سب لوگوں نے سبحان اللہ کہا، اب جتنے لوگ سمجھ گئے ہیں وہ صلوات پڑھ دیں مل کے محمد۔ جو اپنے باپ کو بھی
مقام مصطفیٰ پر نہ بیٹھنے دے. معصوم کو پہچانتی تھی. جو آگے اور پیچھے کے دروازے سے ابا حضور کو لا کے بٹھا دے, ان کی عزت کی امید نہ رکھیے گا ہم سے. ام حبیبہ ان کی چھوٹی باندھی ممونہ, ان کے بطن سے پیدا ہوئی ام لیلا. یہ قبیلہ بنی ثقیف ہے. قبیلہ بنی ثقیف کی ہسٹری آگے بڑھتی رہی. وہاں اس میں مسعود ثقفی ایک بہت بہادر اور بڑے جانباز شخص اسلام لے آئے تھے. وہ ان کو کئی فرزند ہوئے, ان میں ایک فرزند ہے ابو عبیدہ. ابو عبیدہ کے ایک بیٹا ہیں جن کا نام ہے مختار, جو مختار ثقفی کہلاتے ہیں. مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی پورا نام. اور چونکہ ہم مختار پر ابھی گفتگو نہیں کریں گے, ہمارا موضوع نہیں ہے, مگر ایک جملہ اگر نام سمجھانے کے لیے قریب ہوا جاتا نا. مختار قبیلہ بنی ثقیف کے جوان کا نام نہیں ہے, پوری ملت جعفریہ کے تبسم کا دوسرا نام مختار ہے. جملے تو میں لاکھوں کے کہہ دیا. آپ سمجھ لیں, بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ایسے بدلہ لیا اور وہ کیا اور یہ نہیں تھا, اجازت نہیں تھی, وہ نہیں تھی. تو خیر اس میں ہم تو مختار نامہ کے بیسیکلی ذاکر ہیں, ہم اسے آپ کو کیا سمجھا, ویسے اتنا ہم سمجھا دیتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی رسول کی. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, ذرا غور سے سننا میرے بھائی, اس لیے کہ کوئی بات زہریلے انداز سے پڑھی جائے تو بڑی نہیں ہوتی. اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اور صاحبان امر کی. صحیح آیت ہے. امام آئے اولی الامر ہے کہ نہیں؟ بولیے, امام اولی الامر ہے. تو چوتھے امام علی ابن الحسین اولی الامر ہے, تو آپ کو چوتھے امام کی پیروی کرنا ہے. آئیے, کربلا کے بعد بزم مسرت میں جانا بند. اب ایک چاہنے والا ضد کر رہا ہے کہ شادی میں آئیے بیٹی کی, اور یہ جانے سے انکار ہے اور نہیں گئے. مگر جب اس نے کہا کہ پورے طور پر آپ کے بغیر شادی نہیں کروں گا, تو امام نے کہا پھر ہم آ تو سکتے ہیں لیکن مجلس حسین کے نام پر آئیں گے, شادی کے نام پر نہیں آئیں گے. کیا آپ سن رہے ہیں؟ چوتھے امام کی پیروی کرنا شیعت کی دلیل ہے, اولی الامر ہے. امام شہادت حسین کے بعد بزم مسرت میں جانا ترک, تو شیعہ جو ان کی پیروی کرے گا کاہے کی خوشی؟ جو آپ کے امام کر رہے ہیں وہ کیجئے. سن 67 ہجری میں مختار کو سلام کیجئے کہ عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد کا اور حرملہ بن کاہل اسدی کا سر بھیجا کہ برسوں سے روتا ہوا امام مسکرایا, جو شیعوں میں خوشی کی خبر دوڑ گئی. ورنہ ایک محرم کو دوسرے محرم سے ملاتے آپ. تو مختار فقط قصاص خون حسین لینے والے مرد کا نام نہیں ہے, پوری شیعت کے تبسم کا نام مختار ہے. حضرت مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی. اب میں مجلس کو نتیجے کے قریب پہنچا رہا ہوں. سن 60 ہجری جناب مختار 9 ذی الحجہ کو گرفتار ہو گئے. پورا کربلا ہو گیا, مختار قید میں رہے. اس کے بعد یہاں تک کہ جناب مختار سن 63 ہجری میں یا 62 ہجری کے آخر میں رہا ہوئے, اور انہوں نے قاتلان حسین کو مارنے کی نیت سے لشکر تیار شروع کیا. اور 65 ہجری کے آخر میں جناب مختار کوفے کے امیر بن گئے. جیسے ہی کوفے کی امارت مل گئی اور کوفے کے والی ہو گئے, کوفے کے گورنر ہو گئے, تو جناب ابراہیم بن مالک اشتر, مجلس نتیجے کے قریب ہے. علی اکبر کے نام زمین کیوں لی؟ پوری ہسٹری پڑھ رہا ہوں, توجہ خاص کا تعلیم.
جناب ابراہیم بن مالک اشتر، جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی، یہ دونوں زیارت قبر حسین کو آئے۔ آپ کو میں بتا دوں سب سے پہلے، اب میں ذرا بچا کے پڑھ رہا ہوں کہ مصاحب کا پہلو نہ ہے، سب سے پہلے جو کربلا میں روضے کی تعمیر کی ہے وہ سنگ بنیاد مختار نے رکھی ہے۔ تاریخ پڑھنے والے بچے سمجھ لیں، وہاں گئے، روئے، ان کو خواب میں نشان قبر حسین بتائیے۔ ان دونوں نے وہاں ڈسکس کیا کہ اب اقتدار آ گیا ہے، ہم شاندار روضہ بنوائیں گے۔ حاکم ہیں، گورنر ہیں، کوفے کے مالک ہیں، فنڈ اکٹھا کرنا مشکل نہیں ہے، مگر ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی تو زیارت کو آئے، ابھی چلے جائیں گے۔ تو ان دونوں نے پھر تبادلہ خیال کیا کہ اس طرح دھوپ میں قبر چھوڑ کے نہیں جائیں گے، کچھ اس پر گھاس خس و خاشاک رکھ کے سایہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے سامنے جو لوگ زیارت کربلا کو گئے ہیں تو آپ روضہ حضرت عباس اور بین الحرمین کے رائٹ میں جو مقام فضہ ہے، مقام شیر فضہ، اس کے بیک میں آپ ایک پہاڑ دیکھیے گا، آج بھی ہے وہ پہاڑ، وہاں یہ لوگ گئے، تقریباً 12 سے 13 کلومیٹر دور ہے وہ پہاڑ، وہاں گئے اور انہوں نے پتھر سے پتھر کو گھیس کے پیلر بنائے، 4 بڑے بڑے پیلر لے کے آئے، اور یہاں 4 کونے پر پیلر نصب کرنے کے لیے اب محلے سے اعتراف سے جو آبادی تھی وہاں سے پھوڑے کدار منگوائے، اب وہ گڑھا کیا جائے گا تبھی تو پتھر ڈالے جائیں گے۔ بنی اسد کے قبیلے کو خبر لگ گئی، اس لیے کہ کربلا کی اراضی زمین کا بینامہ تو علی اکبر کے نام تھا مگر ہبہ نامہ تھا بنی اسد کے نام، کہ تم اس سے جتنے فائدے اٹھانا چاہتے ہو اٹھاؤ، اس کے عوض میں ہمارے آئے ہوئے کو 3 دن مہمان رکھو، اس لیے کہ حالمین کی صدا دے کے بلایا ہے تو میزبانی کا انتظام کریں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، اب یہ مختار ہے جو پرماننٹ انتظام کرنا چاہ رہا ہے، ان لوگوں کو خبر مل گئی کہ یہ تو ہماری پوری جائیداد ہی ہڑپ ہو جائے گی۔ اب بادشاہ کے سامنے کون بولے؟ بنی اسد کے لوگ پہلے تو تلوار لے کے نکل آئے، لیکن جب یہاں دیکھا کہ مختار ہیں تو اب امیر کے سامنے کون تلوار نکالے گا؟ سب رک گئے، معاملہ کیا ہے؟ کہا امیر آپ نے پھوڑے کدار منگائے ہیں، وہ حاضر ہے، مگر آپ تو شرعی آدمی ہیں، غیر شرعی کام آپ کیسے کریں گے؟ کیا کہنے لگے یہ زمین کا مالک میں ہوں، ہمارا قبیلہ ہے، اس لیے کہ حسین کا ہبہ نامہ ہے، تو یہاں روضے کی بنیاد یا ہم رکھیں گے یا ہم سے اجازت لے کے رکھی جائے گی۔ تو مختار نے کہا اچھا یہ زمین تمہارے نام ہبہ نامہ ہے؟ پہلی مرتبہ علی اکبر کا نام اور ہبہ نامہ جو مارکیٹ میں آیا ہے سن 67 ہجری میں۔ تو جناب مختار نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ زمین تمہارے نام ہبہ ہے تو میں کام چھوڑتا ہوں، تم لوگ روضہ بنواؤ، میں فنڈ دوں گا، میں نہیں بولوں گا بیچ میں، اس لیے کہ تم اس کے مالک ہو، لیکن میں امیر ہوں لہذا تم پر لازم ہے کہ وہ ہبہ نامہ دکھاؤ۔ وہ دوڑ کے گئے، وہاں قبیلہ گیا، دور ہی کتنا ہے، وہاں سے لے کے آ گئے ہبہ نامہ۔ اب جو ہبہ نامہ دیا تو اس کے اوپر کی تحریر تھی، فلاں فلاں قبیلے سے یہ زمین امام حسین نے اتنے درہم میں خریدی، جس کا بینامہ بنا شہزادہ علی اکبر ابن الحسین کے نام، اور پھر یہ ہبہ کیا۔ مختار مسکرانے لگے، کہنے لگے اپنا ہبہ نامہ اپنے پاس رکھو، اور تم جیسے دیکھ ریکھ کرنے والے ہو دیکھ ریکھ کرو، اب زمین کے مالک ہم ہیں، اس لیے کہ زمین ہے بینامہ علی اکبر کے نام، اب مجھے بنانے سے کوئی روک نہیں سکتا، علی اکبر ہمارے خاندان کا نواسا ہے، لہٰذا اس روٹ سے میں اس کا مالک ہوں۔ حسین کی قدم علی اکبر کے نام زمین لینے پر روضے کی تعمیر پر تھی، نسل کے چلنے پر نہیں تھی۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ روضے کی تعمیر پر تھی حسین کی نظر۔
تو روکنے کا انتظام بھی تو ہو, ٹھہرانے کا انتظام بھی ہو. تو روزہ سب سے پہلے روزہ تعمیر, اس کو پھر گئے باقاعدگی سے روزہ تعمیر کیا ہے جناب مختار نے, اور اس کے بعد تو پھر روزے کئی بار بنے اور ابھی بھی بن رہا ہے. وہ بنتے بنتے اب تو الحمدللہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ وہ جس کو ایک کفن نہیں دیا گیا اتنا شاندار روزہ. اب میں پوری گفتگو, اگر اس میں 4 بچوں کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا تو اس پوری گفتگو کا ثواب مرحوم معطر رضا کے نام. چونکہ علی اکبر بھی جوانی میں ماں باپ کو چھوڑ کے چلے, تھوڑا واقعات ملتے ہیں. علی اکبر بھی زخمی ہوئے, یہ حسین کا عزادار بھی زخمی تھا. علی اکبر کا جنازہ باپ نے اٹھایا, اس جوان کے جنازے کو ہی باپ نے دیکھا. اب مجھے نہیں معلوم کہ مرحوم معطر کی میت دیکھ کے ان کی ماں کی کیا کیفیت رہی ہے. ہم نے تو تاریخ میں اتنا پڑھا ہے کہ علی اکبر کا جنازہ آیا تو ام لیلا خیمے کی چوبے پکڑ رہی تھی, مجھے دکھائی نہیں دیتا. میرے دوستو, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. دیکھیے, بیٹا سب کو عزیز ہوتا ہے, اولاد سب کو عزیز ہوتا ہے, اور یہ ہمارے معصوم امام کا قول ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا چھٹے امام سے, مولا باپ کس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ چھٹے امام سے پوچھا, مولا ایک باپ سب سے زیادہ کب خوش ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا, جب اس کا جوان بیٹا انگڑائی لیتا ہے تو اس وقت باپ بہت خوش ہوتا ہے. یہاں تک بات ہوتی تو امام نہ رو رہے تھے, چپ تھے. لیکن دوسرا سوال اسی نے کر دیا, اور مولا ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ غم کا موقع کون ہوتا ہے؟ کہ باپ کے لیے سب سے بڑا غم کا موقع یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کی میت دیکھے. یہ کہہ کے امام کھڑے بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے, کربلا کا رخ کیا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. تاریخ گواہ ہے, دن بھر میں حسین علی اکبر کو غور سے دیکھتے تھے, سر سے پاؤں تک دیکھتے تھے, بیٹے سے محبت بھی کرتے تھے, نانا کی زیارت بھی کرتے تھے. کسی شاعر نے قیامت کا بیت کہا ہے, شکل رسول نام علی عمر فاطمہ. کیا کیا تبرکات تھے اکبر لیے ہوئے, اللہ نے علی اکبر جیسا بیٹا جسے دیا ہو. حضرات 2 فقرے مصائب کو پڑھوں گا. خدا آپ کو علی اکبر کے صدقے میں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. حضرت علی اکبر کے صدقے میں مجلس میں آئے ہوئے تمام مومن مومنات کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو اللہ معاف کرے. جب عباس کے بازو آ گئے تو علی اکبر آئے, حسین کے سامنے چپ کھڑے. بیٹا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا میں جانا چاہتا ہوں رن کے لیے. تو حسین نے کہا, بیٹا میں نے تو سب سے پہلے تمہیں مرنے کی اجازت دی تھی, اصحاب باوفا نے روک لیا, تو میں ابھی بھی نہیں روک رہا ہوں. جاؤ بیٹا, مگر تمہیں پالا ہے تمہاری پھوپھی نے. تو ذرا اپنی پھوپھی اماں سے اتنا سننا تھا. علی اکبر نے ایک ٹھنڈی سانس لی. پھوپھی اماں سے اجازت لینا ہو؟ ہاں بیٹا. بیٹھ گئے علی اکبر زمین پر. حسین نے سر پر ہاتھ پھیرا, ہاتھ پھیر کے کہا, میں بھی تو دیکھوں کہ مشکل کشا کا پوتا اپنی مشکلیں کیسے آسان کرتا ہے. اچھا بابا, یہ تو امر دشوار ہے,
خیمے میں آ گئے. پوچھا میری پھوپھی اماں کہ خیمے میں مصلی عبادت پر ہے. آئے آئے اون و محمد کا لاشا آ چکا. زینب سجدہ شکر. علی اکبر آ گئے خیمے کے پاس. 2 سے 3 منٹ مجلس ختم. علی اکبر آ گئے خیمے کے پاس. پھوپھی اماں آپ کا اکبر در خیمہ پر کھڑا ہے, جب نماز تمام ہو تو بلا لیجیے. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی, میرے بچے. سجدہ تمام ہوا. علی اکبر خیمے میں گئے. زینب خاک پہ بیٹھی تھی. علی اکبر بیٹھ گئے. بیٹا اچھا ہوا تم آ گئے, بہت دیر سے تم نہیں آئے تھے, خیمے میں دیکھنے کی طبیعت بھی کر رہی تھی. تو علی اکبر کہنے پھوپھی اماں اصل میں مجھے بچپنا یاد آ رہا ہے. کیا بیٹا؟ کہا اکثر آپ زانو پر میرا سر رکھ لیتی تھی. ہاں بیٹا. کہا جی چاہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے زانو پر سر رکھ کے لیٹ جاؤ. گود پھیلایا زینب نے, میرے بچے لیٹ جاؤ. علی اکبر نے جسم خاک پر رکھا, اپنا سر زینب کی گود میں. زینب نے انگلی سے بال میں شانہ کرنا شروع کیا. بیٹا تیری پھوپھی تیرے ہر عمل پر تیرے ساتھ. کہا مگر پھوپھی اماں آپ کا اکبر ایک منزل دشوار میں ہے. بیٹا وہ کون سی دشواری ہے کہ پھوپھی کے ہوتے ہوئے دشواری ختم نہ ہو جائے؟ کہ نہیں پھوپھی اماں, ذرا مجھے یہ جاننا ہے کہ مرتبہ آپ کا زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ کا؟ زینب نے اکبر کے منہ پر ہاتھ رکھا. بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے, دنیا میں کوئی عورت پیدا نہیں ہوئی ہے جو فاطمہ کا مقابلہ کرے. وہ اٹھ کے بیٹھ گئے علی اکبر. اچھا تو دادی فاطمہ کا مقام آپ سے بلند ہے؟ کہا بہت بلند. تو کہا جلدی کیجئے, اپنے اکبر کو دادی کے حسین پر قربان کر دیں. لو آزادارو اجازت مل گئی. حسین کو خیمے میں زینب نے بلایا, حسین پر وار دیا. علی اکبر کو, اے میرے مولا حسین, لاکھوں اکبر و قاسمون و محمد حسین پر قربان. تاریخ کا جملہ ہے, جب اکبر گھر سے نکلے تو ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلا ہو. مظلوم کربلا. چلے آئے علی اکبر میدان میں. اچھا میدان میں آئے, 1 دقیقے مجلس تمام. فاتح خیبر کا لال تھا, تھوڑی دیر تک تو لڑا, لیکن لڑتے لڑتے جب سنان ابن انس کا تیز نیزہ کلیجے پہ آیا اور اس ملعون نے جنان نیزہ نکالنے کی کوشش کی, مضبوط کلیجے کی ہڈی نے نیزے کے پھل توڑ دی. ایک بات, جب بیٹا ایکسیڈنٹ کر جائے, جب بیٹے کو چوٹ لگ جائے تو جانتے ہیں زخم یا چوٹ کی جگہ ماں باپ سے چھپایا جاتا ہے, پتہ نہ چلے ماں برداشت نہ کر پائے, بھائی برداشت نہ کر پائے گا. لیکن حسین کے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ ایڑی رگڑ رہا ہے کری الجوان. بابا حسین کہہ رہے ہیں یا علی, بابا ادھر ہو بابا. اب جو حسین آئے, اللہ وہ دن کسی باپ کو نہ دکھائے. 18 سال کا بھرپور جوان بیٹا ریت پیری رگڑ رہا ہے, کلیجے پہ ہاتھ ہے, برچھی کا پھل چھپا رہے ہیں, اس لیے کہ بابا کو سہارا دینے والا کوئی نہیں. آج اگر کوئی جوان مر جائے تو ماں باپ کو سہارا دینے کے لیے پورے محلے والے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں, مگر ہائے اکبر دونوں ہاتھ سے نیزے کا پھل چھپائے ہیں. میرا بابا کلیجے میں برچھی کی یعنی ضبط نہ کر پائے گا. حسین آئے, بیٹا میں آ گیا,
پیشانی پہ ہاتھ پھیرا, بیٹا میں آ گیا. دو زانو ہو کے گھٹنے دونوں زمین پر ٹیکے. بیٹا یہ دونوں ہاتھ کلیجے پر کیوں رکھے ہو بیٹا؟ بابا نہیں بیٹا یہ دونوں ہاتھ کلیجے پر کیوں رکھے ہو؟ اکبر جواب نہیں دے رہے. حسین نے ہاتھ سے ہاتھ ہٹایا. اب جو برچھی کا پھل دیکھا, حسین نے کیسے صبر کیا ہوگا. ارے آنکھ پر کپڑا باندھ کے اسماعیل کے گلے پر چھری چلانے والے ابراہیم, آج کربلا کی طرف نہ دیکھنا. اب جو حسین نے دیکھا جوان بیٹے کے گلے میں برچھی کا پھل, آسمان کو دیکھا, آستین صبر پلٹی, گھٹنا زمین پر ٹیکا, علی اکبر کے زخم میں ہاتھ ڈالا, پوری طاقت سے برچھی کا پھل پکڑا. یا علی کہہ کے جو کھینچا, ارے اکبر پیر کھینچنے لگے, حسین تڑپنے لگے. انیس نے قیامت کا بیت کہہ دیا. بے چین ہو تم, میرا گھبراتا ہے میرا دل بیٹا. مر جاؤ کہ سب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا. برچھی کے پھل کے ساتھ کلیجہ باہر آ گیا. حسین نے منہ پر منہ رکھ دیا. یا بنیا الی الدنیا بعد کلفا. بے چین ہو تم, دل میرا گھبراتا ہے بیٹا. مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے. انا للہ و انا الہی. تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے. شہزادہ علی اکبر کی اس پردرد مصائب کا واسطہ ہے. مرحوم معطر رضا کے ماں اور باپ کو صبر جمیل عطا فرما. ان کے بھائیوں کو, ان کی بہنوں کو, ان کے رشتہ داروں کو, ان کے ماموں چچا جو بھی اس دنیا میں ہے, اے میرے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما. مرحوم کو جوار شہیدان کربلا, جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. اے میرے اللہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں اس مجلس, اس بیان, یہ مصائب, یہ فضائل سب کے بیان کا ثواب مرحوم معطر رضا مرحوم کی روح پرفتوح کو بخشا گیا. اے میرے اللہ چہاردہ معصومین کے صدقے میں اس کے قبر کو منور فرما دے, شفاعت حسین کا حقدار بنا. پروردگارہ اس مجلس میں جتنے مومن مومنات, بچے بوڑھے جوان مرد عورت آئے ہیں, تمام آنے والوں کی اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرما. اے میرے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں بتصدق بیمار کربلا, انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. میرے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان, مال, عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پاک پروردگارہ تمام علماء, خطبہ, شعراء اہل بیت, ذاکرین کرام, نوحہ خاں, مدح خاں, مرثیہ خاں, سوز خاں, ماتمدار, ایک ایک عزادار کی حفاظت فرما. تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما. خصوصاً آغائے سیستانی کو طول عمر عطا فرما. وارث کربلا, منتقیم خون حسین, حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم سب کو امام زمانہ کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات سامعین آپ سے گزارش ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر سید معطر رضا مرحوم ابن سید خوشتر رضا کی روح. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. وجل فرجهم مولانا صاحب العصر